الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جب قوموں پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے ان کے رویے مائل بہ زوال ہوتے ہیں۔ لوگوں میں تہذیب و شائستگی، اخلاق و کردار اور صبر و تحمل کا فقدان ہونے لگتا ہے۔ لہجوں میں تلخی اور چہروں پر کرختگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تعمیر کے بجائے تخریب کا دور و دورہ ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر لوگ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ باہمی احترام، رواداری، صلح جوئی اور امن و آشتی کو پس پشت ڈال کر قتل و غارت گری اور بربریت کا چلن عام ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تو یہی کچھ تھا۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں عہد جہالت کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ عوام مروجہ علوم کی کمیابی تھی اور وہ لوگ ان پڑھ تھے، حالانکہ عربی کا لفظ جاہل علم کے متضاد میں نام استعمال ہوئے ہے، یعنی ظہور اسلام سے قبل عربوں میں علم کی کمی تھی۔ اس گمراہی کی بنیادی وجہ وہ اکھڑ رویہ تھا جسے اسلام نے آ کر ختم کیا اور جہل کو علم سے بدلا۔ بلا شبہ یہ کائنات متنوع اور متلون ہے۔ دنیا کی ہر چیز دوسری شے سے نہ صرف ظاہری طور پر مختلف ہے بلکہ ان کے خواص بھی باہم مختلف ہیں۔ ایک نوع کی اشیاء میں بھی بعض اوقات رنگ، جسامت، تاثیر اور خواص کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف بھی کائنات کا حسن ہے۔ مختلف رنگوں اور خوشبوؤں کے پھولوں سے ہی بے رونق زمین چمنستان میں تبدیل ہوتی ہے۔ اگر سب ایک ہی رنگ کے پھول ہوں تو نہ ان میں کشش پیدا ہوگی اور نہ ہی حسن۔ اس لیے مختلف رنگوں کے پھولوں سے ہی گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ زمین، پانی، درخت، پھل، پھول، دریا، پہاڑ، خطے، علاقے، ممالک بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور قدرت نے اس سے ان کو ممتاز و حسین بنایا ہے۔ انسانی معاشرہ میں بھی ترجیحات، آراء، خیالات، افکار و نظریات، طبع، مزاج، رنگ و نسل سبھی مختلف ہیں۔ اسی اختلاف سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے پرکھا، تولا اور ناپا جاتا ہے اور یہی معاشرے کا حسن ہے۔ ایک خاندان کے متعدد افراد میں سے ہر فرد کی شکل، صورت، مزاج، پسند و ناپسند، مشاغل، ذرائع معاش وغیرہ جدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اختلاف نزاع اور فساد کے لیے نہیں بلکہ اصلاح اور سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے: گلائے رنگ رنگ سے اے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ یہ اختلاف ابتدائے افرینش سے ہے اور انتہا تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو شر فساد کا نہیں بلکہ حسن کا ذریعہ بنایا ہے۔ بدقسمتی سے ملک عزیز پاکستان میں پائے جانے والے علاقائی، لسانی، مذہبی، مسلکی، سیاسی، قبائلی اور ثقافتی اختلاف کو نزاع و فساد اور تشدد کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ اختلافات تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو تشدد اور سفاکیت کچھ عرصہ سے محسوس ہو رہی ہے اس سے قبل کبھی نہیں محسوس کی گئی۔ معاشرے میں عدم برداشت اور تشدد اس قدر بڑھ گیا ہے کہ فرد سے لے کر قوم تک، عام آدمی سے لے کر اداروں تک سبھی اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ آئے روز ادنا سے پریشانی پر خودکشی، والدین کے ہاتھوں اولاد اور اولاد کے ہاتھوں والدین، شوہروں کے ہاتھوں بیویوں اور بیویوں کے ہاتھوں شوہروں اور دوست کے ہاتھوں دوست کے قتل کی لرزخیز داستانیں سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ہیں۔ یہ جھگڑے دشمنی کی شکل اختیار کر کے اگلی نسلوں کو وراثت میں چلے جاتے ہیں۔ جیب میں موجود چند روپوں کی خاطر قیمتی جانوں کا ضیاع معمول بن کر رہ گیا ہے۔ بااختیار بااقتدار لوگ ذاتی اناج کی خاطر لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کی جان و مال تلف کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ رضا تو عام افراد اور غیر تعلیم یافتہ افراد کے ہیں۔ قوم نے پڑھے لکھے، ڈگری ہولڈر، مہذب متمدن طبقات کے احوال بھی دیکھے اور سنے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں فرقہ اور مسلک کے نام پر ہولناک قتل، غارت گری، سینکڑوں قیمتی جان نگل چکی ہیں۔ اس جنگ میں ہر مکتبہ فکر کی مقتدر شخصیات، حتیٰ کہ غیر جانبدار بزرگ بے دردی سے قتل کر دی گئے۔ فرقہ واریت کی اس آگ نے مساجد، مدارس، خانقاہوں، مجالس، جلوس، اجتماعات تک کو آگ و خون میں بدل دیا۔ حالانکہ مسلکی اختلاف تو برساں برس سے ہیں،
لیکن تشدد کا عنصر ماضی قریب میں ہی ظاہر ہوا ہے۔ اس تشدد کی وجہ سے بلا شبہ مذہب اور اہل علم متون کیے گئے، اور اس تشدد کا ذمہ دار دینی مدارس کو قرار دے کر مدارس کے خلاف طرح طرح کی کارروائیوں کا آغاز ہوا، جو تا ہنوز زور و شور سے جاری و ساری ہے، اور ہمیشہ متوجہ کیا کہ اس دہشت گردی کے اسباب دیگر ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے موقف کو حالات نے درست ثابت کیا۔ علاوہ ازیں اب اس تشدد کا رخ سیاست، عام معاشرہ اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کی جانب نظر آ رہا ہے۔ مسلکی فرقہ واریت سے کہیں زیادہ اب سیاسی فرقہ واریت کا ناسور ہر گھر کے باسیوں کو باہم دست و گریبان کیے ہوئے ہے۔ ایک طبقہ اپنے علاوہ تمام سیاستدانوں کو چور، ڈاکو، کرپٹ، ملک کا غدار قرار دیتا نہیں تھکتا۔ اسی تناظر میں دھرنے، قومی اداروں پر حملے، انسانی احترام کی پامالی تک کو روا رکھا گیا ہے۔ حکمران طبقہ، یقیناً جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اسی عدم تحمل کے نتیجے میں پوری اپوزیشن کو چور بنا کر احتساب کے نام پر انتقام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انتقام کی آگ میں یہ لوگ آخری حد تک چلے گئے ہیں۔ الغرض معاشرہ میں عوام و خواص میں بھی تشدد کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آوے کا آوا ہی تباہ ہو گیا ہے۔ اگر اس رجحان کو روکا نہ گیا تو اندیشہ ہے کہ ملک میں خانہ جنگی اور انارکی پھیل جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کے اسباب کیا ہیں، اور اس بڑھتی ہوئی رجحان کو کیسے روکا جائے، اور اس لا قانونیت کا انسداد کیسے ہو، اور اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اول اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نظر میں اس کے اسباب کچھ یہ ہو سکتے ہیں۔ دین سے دوری، جرائم سے حفاظت کا واحد ذریعہ تقویٰ اور خوف خدا ہے۔ چنانچہ آخرت کے مواخذے اور اللہ تعالیٰ کی حاضری کا مضبوط تصور دل میں جاگزین نہ ہو، کوئی قانون ادارہ گناہ سے باز نہیں رکھ سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت سے قبل جاہلی معاشرے کی بدامنی، فساد اہل نظر سے مخفی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں تقویٰ، خوف خدا، فکر آخرت پیدا فرما کر پورے معاشرے کو کرائم سے پاک بنا دیا۔ تاریخ انسانی میں جیسے مہذب اور پرامن معاشرہ کی مثال نہیں ملتی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں تقویٰ، خوف خدا ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک منظم منصوبے کے تحت بے دینی اور مذہب بیزاری کو فروغ دیا گیا ہے۔ دین اور دینداروں کو متون کر کے معاشرے کو دین سے دور رہنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اسلامی احکام خدا رسول کی اہمیت دلوں سے نکالنے کے لیے میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نسل نو دین سے دور نکل گئی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سلسلہ شد و مت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ نتیجتاً پکی ہوئی فصل تیار ہو گئی ہے جسے آج کاٹا جا رہا ہے۔ اگر ان گندی فصلوں کو جڑ سے نہ اکھیڑا گیا تو مزید ایسی فصلیں پک کر خراب کرتی رہیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ نجی اور حکومتی سطح پر احیاء دین کی کوشش کی جائے، میڈیا کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، قوم کی فکری ذہن سازی کی جائے، نیت فکر آخرت کا احساس پیدا کیا جائے۔ یہ فریضہ والدین کا بھی ہے، تنظیموں کا بھی ہے، اداروں کا بھی ہے، حکومتوں کا بھی ہے، اساتذہ اور دیگر ذمہ داروں کا بھی ہے۔ اس سلسلے میں قوم کو سیرت نبوی سے روشناس کرایا جائے، اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے امتیازات ہر سطح پر اجاگر کیے جائیں۔ نمبر 2، نظام تربیت کا فقدان۔ بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلیم اغیار کی نظر ہو کر تربیت سے سراسر آ رہی ہے۔ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے پیش نظر صرف اور صرف ڈگری کا حصول، کسب معاش، مال زر کی طلب اور نظام تربیت کا فقدان ہے۔ نصاب تعلیم سے اسلام کو بھی رفتہ رفتہ چلتا کیا گیا ہے۔ مادیت ہوس نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ خدمت کے جذبہ سے سرشار خوف خدا کے عمل اساتذہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب اکثریت دنیا پرستوں کی رہ گئی ہے۔ اسلامی تربیت، آداب، جذبہ خدمت، احترام انسانیت، تحمل برداشت وغیرہ پر کوئی قابل ذکر چیز نہ پڑھائی جاتی ہے اور نہ اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نظام تعلیم ایسا بنایا جائے جس سے صالح اور باصلاحیت افراد تیار ہوں۔ تربیت کو نصاب و نظام تعلیم کا ایسا بنایا جائے، اعلیٰ اخلاق کے عامل افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ نمبر 3، نصاب تعلیم کا سرنو جائزہ لیا جائے۔ ملک میں رائج نصاب تعلیم ہی اصل نسلوں کی تعبیر کا باعث ہوتا ہے۔ نیز ہر ملک کا نصاب تعلیم اس ملک کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کی ثقافت، تمدن بھی اسلامی ہے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن نصاب تعلیم میں صرف اور صرف مغرب کی نقالی کی گئی ہے۔ اپنے اہداف اور تقاضے نصاب کی تدوین میں پیش نظر نہیں رکھے گئے۔ نقالی کا یہ عالم ہے کہ نصاب تعلیم کی تدوین مغربی NGOز کے زیر اثر ہوتی ہے، جو ہماری اقدار کا بھی خون کرتی ہیں۔
جب تک اس سلسلے کو روکا نہیں جائے گا حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، آئین کی بالادستی۔ ملکی اداروں کو آئین پاکستان کی بالادستی اہمیت اور ضرورت کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اپنی قوت اور اختیارات کے بل بوتے ماورائے آئین اقدامات، احکامات، فیصلے ملک کے تباہی کی جانب لے جائیں گے۔ انہیں ناجائز اقدامات، احکامات کی وجہ سے معزز اداروں کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ ہر ادارے کو اپنی حدود کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ جس کا کام اسی کو سازے کا مصداق کا اصول ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ یا شخصیت خواہ کتنی بااثر کیوں نہ ہو، قانون سے مستثنا نہیں ہونے چاہیے۔ قانون کا خوف بھی رہنا ضروری ہے۔ عدلیہ آزاد اور کسی کی زیر اثر نہ ہو۔ لوگوں کی آخری امید عدلیہ ہی ہونی چاہیے۔ اس سے کسی شخصیت یا ادارہ یا غیر ملکی اثر و دباؤ کے تاثر سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ قانون میں حکومت، اپوزیشن، سول، فوجی، غریب اور امیر کا فرق نہیں رہنا چاہیے۔ جو بھی قانون ہاتھ میں لے اس سے آنی ہاتھوں سے نمٹنا اور نشان عبرت بنانا ضروری ہے۔ وطن عزیز میں جرائم کا بڑھتے ہوئے رجحان، معاشرتی استحصال، لاقانونیت کے پیچھے یہی عدم برداشت ہے۔ لہذا اس الامراض سے چھٹکارا حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ عدم برداشت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ ایک مثبت رویہ بہت سے مثبت رویوں کو جنم دیتا ہے۔ اپنی رائے کو حتمی سمجھنا، بے جا تنقید، خواہ مخواہ کی بحث اور طعن و تشنیع کو ترک کر کے ہم اس وبا کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اختلاف رائے ہمیشہ دلیل سے ہونا چاہیے اور دوسرے کی رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ سیاسی یا مذہبی مخالفین کی عزت نیلام کرنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ نہایت احترام کا رشتہ رکھیں، صبر و تحمل اور بردباری و برداشت کا مظاہرہ کریں۔ ہم اپنے رویے میں مناسب تبدیلی لا کر عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔